بطور باپ میں سوچ رہا تھا کہ 5 بچے ہیں شہید کے، اور وہ ساری زندگی ہر قدم پر، ہر پل، ہر سانس یتیمی ان کا پیچھا کرے گی۔ آپ کے میرے الفاظ تعزیت کے یہ زخم نہیں بھر سکتے، اور یقین مانیے کہ میں جب یہاں پہ آیا ہوں، اس بچے کے آنسو میں نے دیکھے ہیں، اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ عمران نیازی، شاید اس بچے کے آنکھوں کے آنسو جو ہیں تمہارے پتھر دل کو نرم کر دے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ آج میں صوبے کی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل ایک مشکل فیصلہ تھا کہ گرفتاریاں روکنا یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور میں کھلی بات کرنے والا انسان ہوں۔ میں نے کہا حمزہ شہباز تم پہ تنقید ہوگی، لوگ باتیں کریں گے کہ یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ جہاں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو میں نے کہا تمہیں یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ کی اینک اتار کے کرنا پڑے گا، اور کل جو میں نے فیصلہ کیا وہ ایک پاکستانی کی سوچ تھی، اور وہ سوچ کیا تھی؟ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب یہ 126 دن کا تماشا لگانے گیا تھا اسلام آباد، اور وہاں پر پریڈ گراؤنڈ میں اس کو کہا تھا کہ وہاں پہ رک جائے، رات کو ریڈ زون میں جہاں پر ڈپلومیٹک انکلیو ہے، شارع دستور ہے، جہاں پہ قومی اسمبلی ہے، سپریم کورٹ ہے، سینٹ ہے، اور دیگر حساس بلڈنگز ہیں، کون رات کے اندھیرے میں یہ میڈیا کے ساتھی کھڑے ہیں؟ آپ کی فوٹیج بتاتی ہے کون رات کے اندھیرے میں کلہاڑیوں، ڈنڈوں، غلیلوں، پتھروں اور کرینوں کے ساتھ داخل ہوا، کس نے وہ جو ایس ایس پی جنیجو تھا اس کا سر پھاڑا، اور کون آج جلسوں میں کہہ رہا ہے کہ یہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ وہ کسی شادی میں جا سکیں، ان کے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے۔ میں بطور شہری اپنی عوام سے پوچھتا ہوں یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ ان کے اپنے ہواری میڈیا وہ چلائے کہ جی یہ خونی اپنا جو ہے مارچ ہوگا، یہ کیا عوام کو میسج دے رہے ہیں؟ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ ان ساری باتوں کو مروز خاطر رکھ کر، اور پھر اس کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ یہ کہتا ہے سپریم کورٹ کیوں کھلا اس دن رات کے 12 بجے؟ اور بھائی تم آئین اور قانون کا قتل کرنے چلے تھے، تمہاری انا اتنی بڑی ہو گئی کہ تم نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کو کہ ایسی رولنگ دو، قانون پیروں تلے روند دو، آئین کو مذاق بنا دو، پاکستان کا تماشا بنا دو، لیکن میری انا کو بچا لو۔ میں صوبے کی عوام سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ آپ کو دقت آئے گی، آپ کو مشکلات آئیں گی، لیکن خدا را یہ دیکھ لیجئے کہ آج پاکستان کی معیشت سسکیاں لے رہی ہے۔ کل ہی کے دن جو ہے وہ آئی ایم ایف سے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں
ٹاکس ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، اس نے پاکستان کی اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا دینا ہے، اور اسی دن اس نے 25 کو چن لیا کہ میں نے پاکستان میں دوبارہ سے وہ 126 دن کے دھرنے والا تماشا لگانا ہے۔ وہ تماشا نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ 50 ارب ڈالر، بلکہ ٹو بی ایکوریٹ 52 ارب ڈالر کے منصوبوں کا افتتاح ہونا تھا۔ وہ چینی صدر ہم سے کچھ مانگنے نہیں آ رہے تھے، پاکستان کو یہ تحفہ دینے آ رہے تھے، وہ نہ آ سکے۔ آج بھی کل یاسین ملک کو سزا سنانی ہے پاکستان کے دشمنوں نے، اور میں نے وہ پریس کانفرنس دیکھی کہ اس کی محترمہ، اس کی جو بیگم صاحبہ ہیں مشال ملک صاحبہ، اپنی بیٹی کے ساتھ دعائیاں دے رہی تھی کہ عمران خان تم تو اپنا دوست تھے یاسین ملک کے، تو 25 کے بجائے 26-27 کر لو۔ اس کے سینے میں دل نہیں ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے، وزارت اعلیٰ آنی جانی چیز ہے، یہ عزت اس رب نے دی ہے، جب دی ہے تو ایک ذمہ دار پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ یہ سوچے کہ جب انتشار اپنی حدوں کو چھو رہا ہے، سیاسی لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، جلسوں میں یہ ترغیب دے رہی جاری کہ دیکھنا میرے کارکنوں، میرے شیرو، یہ شادی میں نہ جا سکیں، ان کے بچے اسکول نہ جا سکیں۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس بیٹے کی سسکیاں دیکھ لو عمران خان۔ میں سیاسی بات نہیں کروں گا، لیکن جو نفرت انگیز انتشار تم نے اپنے کارکنوں کے سینے میں ڈال دیا ہے، یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ اتنی نفرت بھر دی ہے کہ اس نے گولی مارنے سے پہلے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بھی پولیس کا ایک بہادر سپوت ہے، یہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے، یہ بھی اپنی فرض نبھانے کے لیے آیا ہے۔ کتنے ہی جلسے ہوئے یہاں پر، کتنے ہی تماشے چلے جس میں اس نے اداروں کے خلاف زہر اگلا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ حکومت جو آئینی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے آئی ہے، اس سے اچھا ہوتا کہ اس ملک پر ایٹم بم گر جاتا۔ اس شخص کا دماغی توازن کیا ہوگا؟ یہ بات مریم نواز کی نہیں ہے، یہ ملک میں اخلاقی رواداریاں ہیں، روایات ہیں۔ اس نے جو الفاظ کہے وہ میری بہن ہے، لیکن مریم کے علاوہ اور بھی تو بیٹیاں ہیں یہاں پر۔ یہ بنتا ہے دعوے دار ریاست مدینہ کا، اس کو شرم نہیں آتی کہ بہنوں بیٹیوں کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی تھی، کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ تو ریاست مدینہ کا جو جھوٹے دعوے دار ہے اس کو شرم نہیں آنی چاہیے۔ اور میں بتا دوں تمہیں عمران نیازی، میں سیاسی آدمی ہوں، 22 مہینے جیل کاٹ کے آیا ہوں، نواز شریف نے جیل کاٹی ہے، شہباز شریف نے جیل کاٹی ہے، میں انتقام نہیں لوں گا، لیکن میری پاکستانیت کا تقاضا ہے، اور اس بیٹے کے آنسو سے میرا دل چھلنی ہو گیا، اور میرا ارادہ مصمم ہے کہ آپ جلسے بھی کریں، جلوس بھی کریں، لیکن اگر تم سیاست کی آڑ میں انتشار کرو گے، پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کرو گے، یہاں پر اس صوبے میں آج 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں، پتہ نہیں کہ گورنر کب آئے گا۔ اگر یہ ملک قائم رہے گا نا، تو شاید حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ چلتی رہے، یہاں پر عدلیہ کا نظام چلتا رہے، یہاں پر جمہوریت پنپتی رہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جمہوریت کے لبادے میں خود کش بمبار جیکٹ پہن کر اس ملک پر حملہ کرے گا، تو پھر قانون حرکت میں آئے گا، آئین حرکت میں آئے گا، اور عمران خان تمہارا ہاتھ آہنی قانون کے ہاتھ تمہارے ہاتھ کو جکڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا ایمان ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ آنی ہے، لیکن کیا قصور تھا اس کا؟ اس کے
ابو کا کیا قصور تھا؟ اس کے 8 مہینے کے بھائی کا کیا قصور تھا؟ میں کوئی یہاں پر سیاسی ڈائلاگ نہیں بولوں گا، لیکن پھر قوم کو کہتا ہوں کہ یہ نفرت کی آگ جو اس نے پورے پاکستان میں پھیلا دی ہے، جس کو نہ آئین کی پرواہ ہے، نہ عدالتوں کی پرواہ ہے، نہ پاکستان کے دوستوں کی پرواہ ہے، انتقام کی آگ میں یہ اتنی دور چلا گیا 4 سالوں میں کہ آج جن نوجوانوں سے اس نے 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کیے تھے وہ آج لاکھوں بے روزگار ہو گئے، ایک نوکری نہیں دے سکا۔ 50 لاکھ گھر کیا بننے تھے؟ اپنا گھر بنی گالا کا غیر قانونی گھر کو قانونی کر دیا، غریب کے جھونپڑے گرا دیے۔ یہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میں نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن میں وہ کروں گا جو مجھے ایک پاکستانی کی ناطے کرنا چاہیے۔ ریڈ زون میں جا کر تم نے پھر تماشا لگانا ہے، وہاں پر سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے دھو کے ٹنگوانے ہیں۔ جو اس قانون کے رکھوالے ہیں ان کی تلاشی تمہارے شیروؤں نے کرنی ہے، اور پوری اپنا جو ہے وہ دنیا نے دیکھنا ہے کہ کہنے کو یہ آئین اور قانون کی حکمرانی پاکستان میں، تو یہ کیا کھیل تماشا چل رہا ہے؟ عمران خان، اللہ سے ڈرو، تم نے بہت ظلم کر لیا اس عوام پر۔ اس لیے میں پھر اپنے صوبے کی عوام سے معافی چاہتا ہوں، دل پر پتھر رکھ کر یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں کہ ایک دن مشکل کا ہم اگر برداشت کر لیں تو شاید جو تماشا اس نے اسلام آباد میں لگا کر پورے پاکستان کو جیم کرنے کا منصوبہ، اس کے جو ناپاک عزائم ہیں، اس سے شاید ہم بچ جائیں، اور یہ جو سسکیاں لیتی معیشت ہے شاید بحال ہونے کا موقع مل جائے۔ وہ ملک قائم نہیں رہتے جہاں پر نہ عدالتوں کے فیصلوں کو مانا جائے، نہ آئین اور قانون کی پرواہ ہو۔ تو میری دعا ہے کہ حمزہ شہباز، سیاست کو ایک طرف رکھو، میں اپنی پولیس کو بھی کہا ہے کہ پاکستانیت کو سامنے رکھو، قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کو سامنے رکھو اور اس کے سامنے آگے چلتے جاؤ۔ تو یہ کوئی خدا نخواستہ بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ الیکشن کمیشنر بھی تمہاری مرضی کا ہو، اپنا جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ بھی تمہاری مرضی سے دی جائے، ادارے بھی اپنا جو ہے وہ تمہارے کہنے پر خدا نخواستہ کبھی تم کوئی کہتے ہو کہ نیوٹرل نہیں جانور ہوتے ہیں۔ وہ کس کو یہ سبق سنا رہے ہو؟ تمہارے پلے کیا ہے؟ تمہاری کرتوت کیا ہے؟ 4 سالوں میں تم نے عوام کو بھوک، افلاس، بے روزگاری کے، مہنگائی کے علاوہ کیا تحفہ دیا ہے؟ آ کے دیکھو ہسپتالوں میں لوگوں کے پاس دوائیاں نہیں ہیں۔ 21 لوگ مری میں پکارتے رہے، برف کے اندر ٹھہر ٹھہر کے مر گئے۔ روز بنی گالا میں تم ہیلی کاپٹر پر جاتے تھے، تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ ہیلی کاپٹر وہاں بھجواتے، تمہیں توفیق نہیں، تم خود وہاں پہ چلے جاتے۔ وہ جس انسان کے سینے میں دل نہیں ہے اس کو انسان کہنے میں شرم آتی ہے مجھے۔ اس لیے میں اس شہید کے بیٹے کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں، پولیس کے شہیدوں کی ماؤں کو سلام کرتا ہوں، افواج پاکستان رینجرز کی ماؤں کو سلام کرتا ہوں، جنہوں نے اس ملک کی خاطر جام شہادت نوش کیا، اور جن کی مائیں بچے روز ناشتے کی میز پر جب اپنے شہیدوں کی تصویریں دیکھتے ہیں وہ روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں۔ عمران خان، اور تم اس ملک کو تباہ برباد کرنے میں چلے ہو، تم ان شہیدوں کی قربانیوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہو۔ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ اس ملک پہ ہماری جان بھی قربان ہے، لیکن سن لو کان کھول کر، جہاں بھی بیٹھے ہو تم دبک کر، قانون آئین پاکستان اس عوام کے تحفظ کے لیے حرکت میں آئے گا۔ اگر تم نے جمہوری انداز میں جلوس نکالنا ہوتا تو کیا آج اس کے ابو آج اپنا جو ہے اس دنیا سے کوچ کر جاتے؟ نہیں۔ یہی میرے خدشات تھے کہ یہ
गालियों से निकलकर अब गोलियों की सियासत करना चाहता है। और वही वाकयात जिसको मैंने आपके सामने रखा कि कुल्हाड़ियों कुदालों के साथ ये गया और 126 दिन पूरे मुल्क को जाम कर दिया। तो इसलिए इन ओछे हथकंडों की तुम्हें इमरान नियाजी पाकिस्तान का कानून आइन इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए मैं सूबे की आवाम को एतमाद में लेना चाहता था, और अल्लाह ने चाहा तो ये 25 का दिन जो इंतशार और गिराव झलाव की सियासत जो करना चाहता है, इंशाअल्लाह उससे हम पाक करेंगे। 26 का दिन नए अल्लाह की रहमत से नए सूरज तुलू होगा और सफ़र का आगाज़ वहीं से करेंगे जहाँ पे मैंने, ये मेरा कमाल नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह रहीम है। हमने सस्ता आटा 200 अरब का सब्सिडी देकर आज इंटरनेशनल प्राइस 4000 रुपया है। गरीबों के लिए हमने 2200 का आटा ख़रीदा और लोगों को दिया। अब इंशाल्लाह चीनी और घी भी सस्ता करेंगे। तुम ये तमाशे करते रहो, मुझे काबीना ना दो, मुझे गवर्नर ना दो, मुझे तुम आवाम की, अल्लाह की मखलूक के दुखों का मुदावा करने से नहीं रोक सकते हो। मैं जब तक हूँ, मेरा आखिरी सांस, मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैं अपना कदम बढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। ये उस दिन भी बनी गला बैठ के कॉफ़ी पी रहा था जब इसके लोग बाहर अपना निकले थे। बेसिकली ये एक डरपोक आदमी है, मैं ज़ाती हमले नहीं करना चाहता, ये डरपोक है, बहादुर है, इसका फ़ैसला पाकिस्तानी अवाम करेंगी। लेकिन सिर्फ एक बात बता दूं कि जब तक मेरी जान में जान है, मैंने आइन और कानून की पासदारी की कसम खाई है, हलफ लिया है, मैं अपने हलफ पे कायम रहूँगा। इसने रात के 12 बजे अदालतें क्यों खुली कि इसने अपने हलफ की तौहीन की। ऐवान सदर में बैठा हुआ शख्स, उस दिन क्या अवाम ने देखा नहीं कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न की बिल्डिंग पर हमला हुआ धरने के दौरान, तो वो शख्स जो आज ऐवान सदर में बैठा हुआ है वो इमरान खान को मुबारक दे रहा था। क्या कौम भूल गई? कौम नहीं भूली। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। सियासत बात की बात है, ये पाकिस्तान बच जाएगा, इसकी मईशत बहाल हो जाएगी और मुल्क में दोबारा से इत्तेफाक, यगानियत पैदा होगी। हम सब मिलकर इस मुल्क को कौम के लिए निकलेंगे तो मईशत भी बहाल होगी। मैं पुरुमीद आदमी हूँ इंशाअल्लाह। ये साहब, जिसने इतवार को जब इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने जिस तरह प्रवोक किया था ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, आप नहीं समझते कि ये जो वाक़या हुआ है इसमें इमरान खान को, शेख रशीद को भी इमाम में रखना चाहिए? उनके मशवरे से हुआ ना कि उन्होंने फायर किया। मैंने तो आपको पहले कौम को पहले माफ़ी मांगी, फिर कहा मैंने कि ये नफ़रत जो फैलाई है इन्होंने कि जी ब्यूरोक्रेसी को ये कर दूंगा, पुलिस को ये कर दूंगा, फलां को अपना जो है वो टांग दूंगा, अपना जो है वो इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ये उसी नफ़रत जो इसने अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में फैलाई, उसका शाखसाना है। इसको मैं नहीं सज़ा दूंगा, ये अल्लाह की पकड़ में आएगा। और इस बच्चे के आंसू इतने सस्ते नहीं है इमरान खान, अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत में तुमसे इसका हिसाब लेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा हमजा साहब, ये बता दीजिएगा कि चंद रोज कबल जो है वो कहा गया था शेख रशीद की जानिब से कि हुकूमत असम्बलियाँ तोड़ दे, अगर नहीं तोड़ेगी तो ये लॉन्ग मार्च होगा, तो ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। क्या आप समझते हैं कि इस खूनी मार्च का आगाज हो चुका है और हुकूमत जो है वो शेख रशीद के खिलाफ कौन सा जो है वो चार्ज लगाएगी? ये सारी बातें कानूनी पहलू उसका जायज़ा लेंगे, लेकिन ये शहीद का खून है, ये पुलिस का कांस्टेबल नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के माथे का झूमर है। इसका खून इतना सस्ता नहीं है इमरान खान, इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान में तुम्हारे इंतशार की सियासत को दफन करेंगे, आइन और कानून की सियासत जो है उसकी हम अपना जो है वो पजीराई करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमजा शहबाज की जीत ज़रूरी नहीं है,
پاکستان کے آئین اور پاکستان کی عوام کی جیت ہونی چاہیے. بہت شکریہ. اچھا بیٹا.